اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 2۔ باب کا نام ہے انکوائری میتھڈ یا دریافتی میتھڈ۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے انکوائری میتھڈ یا دریافتی میتھڈ یا دریافتی طریقہ تدریس کے فوائد اور اس کی خامیاں بیان کریں۔ جواب، انکوائری میتھڈ کے فوائد اور اس کی حدود یا خامیاں۔ نمبر 1 ہے، بعض متفق آراء اور ثبوتوں کے مطابق تعلیمی نقطہ نظر سے انکوائری ایک تحریک مہیا کرنے والی اپروچ بامقصد طریقہ اور تدریس کا ایک وسیع تعلیمی دائرہ کار ہے۔ یہ تکنیک طلبہ کو منطق اور تفتیش میں مصروف کرتے ہوئے روایتی کلاس روم پر اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انکوائری ایک تدریسی نقطہ نظر کے طور پر اکثر تعمیراتی خیالات سے متعلق ہوتی ہے، لہٰذا یہ طلبہ کی مرکزی اہمیت، طلبہ کی سرگرم شمولیت اور استاد کی انتہائی ضروری رہنمائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے، انکوائری کو سچائی، معلومات یا علم کی تلاش کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی سوالات کے ذریعے معلومات حاصل کرنا۔ افراد پیدائش سے لے کر موت تک انکوائری کا عمل جاری رکھتے ہیں، یہ حقیقت ہے، خواہ وہ اس پر غور کریں یا نہ کریں۔ نابالغ بچے انکوائری کے ذریعے دنیا کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ پیدائش سے ہی بچے قریب موجود چہروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، چیزوں کو پکڑتے ہیں، اشیاء کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور آوازوں کی طرف مڑتے ہیں۔ انکوائری کا علم انسانی حواس، دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا اور سونگھنا کے اطلاق کے ذریعے معلومات اور ڈیٹا اکٹھا کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام اس طریقہ سے کام کرتا ہے جو انکوائری کے قدرتی عمل کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے طلبہ بہت کم سوال کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ روایتی سکولوں میں طلبہ سیکھنے کے لیے زیادہ سوالات کرنے کی بجائے سننے اور متوقع جواب دہرانے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 3، انکوائری بیسڈ لرننگ کی درست سمجھ بوجھ تک رسائی نہ ہونا ہمارے قدرتی دریافتی عمل کی حوصلہ شکنی ایک بڑی وجہ ہے۔ مؤثر انکوائری محض سوالات کرنے تک محدود نہیں، اپنی معلومات اور ڈیٹا کو ایک مفید علم میں تبدیل کرنا پیچیدہ مرحلہ ہے۔ دریافتی تدریس کا کامیاب اطلاق کئی عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً سوالات کے لیے ایک پس منظر، سوالات کا ایک فریم ورک، سوالات پر مکمل توجہ اور سوالات کے مختلف لیول درست طور پر ڈیزائن کیا گیا۔ انکوائری کا تدریسی طریقہ کار وہ علم تخلیق کرتا ہے جس کا وسیع دائرہ کار میں اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے، معلومات طریقہ کار کے اطلاق اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے دریافتی نقطہ نظر مواد کی ترویج اور استعمال پر زور دیتا ہے۔ اس نظام میں طلبہ کو مرکزی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور طلبہ کو اور استاد ایک مددگار کا کردار ادا کرتا ہے۔ نئے علم کیسے حاصل کرتے ہیں یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم پہلے سے جانتے ہیں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ طلبہ سرگرم شمولیت کے ساتھ علم کی تعمیر میں مصروف ہوتے ہیں، کسی منصوبے یا مضمون میں زیادہ دلچسپی رکھنے والے اور سرگرم طلبہ کے لیے متعلقہ موضوع کی وسیع معلومات کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز طلبہ کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے اور ان کی دلچسپیوں اور مقاصد کو منعکس کرتی ہے تو تدریسی مسائل تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ انکوائری کلاس طلبہ کو ایک کشادہ ماحول مہیا کرتی ہے جہاں وہ اسکول اور کلاس روم سے باہر وسائل بروئے کار لاتے ہیں۔ دریافتی تکنیک کا استعمال کرنے والے اساتذہ اپنے طلبہ کو مقامی اور بین الاقوامی برادری سے جوڑنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، جو تدریس اور تدریسی مواد کا ایک وسیع ذریعہ ہے۔ وہ سبق کے پلان کو قدر آسان اور تدریسی پلان میں تبدیل کرتے ہیں جو قدر انحراف کا سبب بنتا ہے، لیکن توجہ تدریسی نتائج کے اصول پر مرکوز رہتی ہے۔ وہ بامقصد سوالات کرتے ہیں، مثلاً آپ اس سوال کی تحقیق کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ روایتی سکول معلومات کا ذخیرہ کرنے پر زور دیتے ہیں اور صلاحیتوں کے ارتقاء اور انکوائری کی عادات کو پروان نہیں چڑھاتے۔ ہماری جدید سوسائٹی تیز رفتار گلوبل نیٹ ورک سے وابستہ ٹیکنالوجی کی سمت میں سفر کر رہی ہے اور ہنرمندوں سے تنقیدی جائزے پر مبنی سوچ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کا تقاضا کرتی ہے۔ آج کل اگر بہت زیادہ نہیں تو کافی حد تک تدریس رسمی اسکولوں کے بعد کے سالوں حاصل ہوتی ہے۔ ایسے طلبہ پیدا کرنے کے لیے جو جدید دنیا میں ترقی کر سکیں، ہمارے سکولوں کو اپنا تعلیمی نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ انکوائری پر مبنی تدریس معلومات کو مفید علم میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ مہارتوں کے ارتقاء اور بہتر ذہنی رویوں کی تشکیل پر زور دیتی ہے۔ مفید تناظر نہ رکھنے والے معلومات امتحانات پاس کرنے کے علاوہ زیادہ قابل اطلاق نہیں ہوتی۔ نئی معلومات کی وسیع سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے تدریسی حکمت عملیوں اور مواد کو متعلقہ تناظر میں بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی خاص مضمون میں دی گئی سرگرمیوں کے درمیان تعلق قائم کرنا اکثر طلبہ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب طلبہ ایک روایتی سکول میں مختلف مضامین کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ الجھن اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، سوال اٹھتا ہے کہ آیا بذات خود ابتدا کرنا انکوائری میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے یا تسلیم کرنا؟
جبکہ سوالات روایتی کلاس روم کا بھی حصہ ہیں۔ ذرائع مقاصد اور سوالات کے معیارات مختلف چیز ہیں۔ سوالات کا مقصد عام طور پر کسی مطالعہ یا سرگرمی کے متعلق رد عمل کو جگانا ہوتا ہے۔ انکوائری کلاس روم میں استاد وہ سوالات کرتا ہے جو زیادہ عام فہم اور قابل غور ہوتے ہیں۔ انکوائری بیس کلاس روم میں سوالات کی موضوع تکنیکس اہم ہوتی ہے، خاص طور پر نچلے درجات میں جہاں وہ از خود وجود میں آنے والے سوالات کی بنیاد بنتے ہیں۔ دریافتی کلاس روم ایک روایتی کلاس روم سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ جب طلبہ اور اساتذہ انکوائری کلاس روم میں زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں اور اس تکنیک میں تجربہ کار ہو جاتے ہیں تو یہ فرق مزید واضح ہو جاتا ہے۔ انکوائری کلاس روم میں اکثر استاد کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی روایتی جگہ یعنی ٹیچر ڈیسک کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ طلبہ بھی کلاس روم میں ادھر ادھر حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے کام کرنے کے لیے ضروری مٹیریل تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 9 ہے آخر کار دریافتی تدریس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ طلبہ یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے سیکھنا ہے۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو والدین کی مدد کے بغیر درسی کتب کی رہنمائی کے بنا کسی ماہر استاد کے اس وقت جب وہ تدریس کے عمل میں تنہا ہوتے ہیں پھر عمر بھر ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک تصوراتی فریم ورک میں دریافتی تدریس اور سرگرم طلبہ مل کر اہم نتائج پیدا کرتے ہیں۔ وہ طلبہ جو سرگرمی سے مشاہدات کرتے ہیں، معلومات کو اکٹھا اور ان کو تجزیہ کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں، مسائل حل کرنے کی نہایت کارآمد صلاحیت کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان مہارتوں کو سکول اور کام دونوں جگہوں پر پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں مزید جاننے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10 سے انکوائری بیس لرننگ کا ایک اور اہم فائدہ ان ذہنی رویوں کی تشکیل ہے جو تمام عمر قائم رہتے ہیں اور درس و تدریس اور تخلیقی سوچ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انکوائری کی تکنیک کے چند بڑے فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 دلچسپ اور پرجوش ہوتی ہیں۔ نمبر 2 طلبہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے اور سیکھتے ہیں۔ نمبر 3 اپنے تدریسی مسئلے پر تحقیق کرتے ہوئے طلبہ میں اپنی درست تازہ معلومات کے استعمال کی ترویج کرتی ہے۔ نمبر 4 گروپ کے لیے ایک اچھا تدریسی ماحول تشکیل دیتی ہے اور طلبہ کی مہارت میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 5 تنقیدی اور تخلیقی سوچ کا باعث ہوتی ہے۔ نمبر 6 باہمی رابطے کو فروغ دیتی ہے۔ نمبر 7 ہے ذاتی ہدایات پر مبنی تدریس۔ نمبر 8 ٹیم ورک۔ نمبر 9 پروجیکٹ مینجمنٹ۔ نمبر 10 مسائل حل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 11 طلبہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جانتے اور دوست بناتے ہیں۔ خامیاں۔ نمبر 1 انکوائری کی ہدایات کی جانچ پڑتال میں اکثر مسئلہ پیش آتا ہے اور انکوائری پروگرام میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انکوائری کے نتائج کے لیے موزوں تدابیر کی تلاش اور تشریح مشکل ہوتی ہے۔ نمبر 2 انکوائری کے نتائج کی فوری طور پر جانچ پڑتال اور تجزیہ مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3 تنقیدی جائزے پر مبنی سوچ کے تقاضے کے مطابق طریقہ کار کی کامیابی کے اندازے کے لیے کثیر الانتخابی سوالات اور معیاری ٹیسٹنگ کے ترجیحی طریقے فوری طور پر اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 4 ہے منظم شدہ منحصر سوالات اور دہرائی جانے والی معلومات مسئلے کے حل کی قابلیت کا تخمینہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن ان کی دریافت اور شمار کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے مطالعے کے لیے جماعت سے باہر گزارا گیا وقت اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے قابل غور پہلو ہے، اس میں بہت وقت صرف ہوتا ہے۔ نمبر 6 نصاب کے مختلف موضوعات کے لحاظ سے انکوائری میتھڈ کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے اور اس کے اطلاق کے لیے زیادہ سرگرم اور سمجھ بوجھ والے طلبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7 ہے انکوائری بیسڈ لرننگ میں منصوبہ سازی، ڈیزائننگ، انتظام اور نگرانی کے لیے زیادہ قابل طلبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے مزید سوالات پر مشتمل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والسلام۔